بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حدیث نمبر 160۔ وضو میں ہر عضو کو تین بار دھونا سنت ہے۔ اور روایت کی عبدالعزیز نے ابراہیم سے، انہوں نے سوال بن قسام سے، انہوں نے ابن شہاب سے، لیکن عمرہ حمران سے روایت کرتے ہیں کہ جب عثمان رضی اللہ نے وضو کیا تو فرمایا، میں تم کو ایک حدیث سناتا ہوں، اگر قرآن پاک کی ایک آیت نازل نہ ہوتی تو میں یہ حدیث تم کو نہ سناتا۔ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے تھے کہ جب بھی کوئی شخص اچھی طرح وضو کرتا ہے اور خلوص کے ساتھ نماز پڑھتا ہے تو اس کے ایک نماز سے دوسری نماز کے پڑھنے تک کے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ عروہ کہتے ہیں وہ آیت یہ ہے، یعنی جس کا ترجمہ یہ ہے کہ جو لوگ اللہ کی اس نازل کی ہوئی ہدایت کو چھپاتے ہیں جو اس نے لوگوں کے لیے اپنی کتاب میں بیان کی ہے، ان پر اللہ کی لعنت ہو اور دوسرے لعنت کرنے والوں کی لعنت۔ حدیث نمبر 161۔ وضو میں ناک صاف کرنا ضروری ہے۔ ہم سے عبدان نے بیان کیا، کہا انہیں یونس نے زہری کے واسطے سے خبر دی، کہا انہیں ابو ادریس نے بتلایا، انہوں نے ابو ہریرہ سے سنا، وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے نقل کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص وضو کرے اسے چاہیے کہ ناک صاف کرے، اور جو پتھر سے استنجا کرے اسے چاہیے کہ طاق عدد یعنی 1 یا 3 یا 5 ہی سے کرے۔ حدیث نمبر 162۔ ہم سے عبداللہ بن یوسف نے بیان کیا، کہا ہم کو مالک نے ابو زناد کے واسطے سے خبر دی، وہ ادریس سے، وہ ابو ہریرہ سے نقل کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جب تم میں سے کوئی وضو کرے تو اسے چاہیے کہ اپنی ناک میں پانی دے، پھر اسے صاف کرے، اور جو شخص پتھروں سے استنجا کرے اسے چاہیے کہ بے جوڑ عدد یعنی 1 یا 3 سے استنجا کرے، اور جب تم میں سے کوئی سو کر اٹھے تو وضو کے پانی میں ہاتھ ڈالنے سے پہلے اسے دھو لے، کیونکہ تم میں سے کوئی نہیں جانتا کہ اس رات کو اس کا ہاتھ کہاں لگا۔